آپ کی تیاری کا انحصار ان 17 اصولوں میں سے پہلے 5 اصولوں کو ذہن نشین کرنے اور ان کے عملی اطلاق پر ہے، جن کو اب میں تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں۔ مقصد کی قطعیت۔ ایک انتہائی اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں، ان میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کا یہ منصب اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک قطعی اہم مقصد کے لیے صرف کر کے حاصل کی۔ اتنی ہی اہم اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جن کو ناکام تصور کیا جاتا ہے، ان کے پاس ایسا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ ساری زندگی ایک پتوار کے بغیر کشتی کی مانند محض ایک دائرے میں گھومتے رہے اور ہمیشہ خالی ہاتھ اسی مقام پر واپس آتے رہے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے ناکام لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے سفر کی ابتدا تو کسی قطعی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی، لیکن جب انہیں وقتی شکست یا شدید مخالفت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے میدان چھوڑ گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کامیابی ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہ اتنا قابل اعتماد اور اتنا حتمی ہے کہ جتنے ریاضی کے اصول ہیں، اور نہ ہی انہیں کبھی یہ خیال گزرا کہ عارضی شکست ایک ایسا تجرباتی میدان ہے جسے اگر ہم حتمی سمجھ کر قبول نہ کر لیں تو یہ ایک چھپی ہوئی شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر 100 آدمیوں میں سے 98 آدمی اپنی ساری زندگی کا عرصہ بغیر کسی قطعی اہم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کارنیگی اپنے ان ساتھیوں کا، جن کے نام کسی نگران حیثیت سے زیر غور ہے، پہلے امتحان یہ لیتا تھا کہ وہ کسی کام کے لیے زائد محنت کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اس کا دوسرا امتحان یہ تھا کہ آیا انہوں نے اپنے ذہن کو کسی قطعی مقصد کے لیے وقف کیا ہے یا نہیں، اور وہ یہ پہلو بھی مد نظر رکھتا تھا کہ کیا انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تیاری بھی کی ہے یا نہیں۔ جب میں نے کارنیگی کو اپنی ترقی کے لیے کہا، چارلس ایم شواب کہتا ہے، وہ خوش دلی سے مسکرایا اور جواب دیا، تم جو کچھ چاہتے ہو، اگر تم نے اسے حاصل کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہے تو میں تمہیں اسے حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسٹر شواب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جو کارنیگی کے اختیار میں تھا، اور مسٹر کارنیگی نے اسے حاصل کرنے میں اس کی مدد کی۔ وہ لوگ جو مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے متعلق ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا پوری آمادگی کے ساتھ ان کو راستہ دینے کے لیے آگے سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ اکثر اوقات مقصد کے حصول کے لیے ان کی مدد کے لیے خود بخود ہی آگے آتی ہے۔ ایک فلسفہ جنم لیتا ہے۔ اس فلسفے کو ترتیب دینے کے پیچھے کار فرما اصل نظریے کا تعلق اس اہمیت کے ساتھ ہے جو کارنیگی مقصد کی قطعیت کو دیتا تھا۔ جب کارنیگی کی دلچسپیاں اپنی دولت کو استعمال کرنے اور بانٹنے کی جانب مرکوز ہوئیں تو وہ ایک بہت بڑی اسٹیل انڈسٹری کا مالک تھا اور کرنسی کی شکل میں بہت زیادہ دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دولتوں کا ایک بڑا حصہ اس علم پر جس کی مدد سے اس نے یہ ساری مادی دولت حاصل کی تھی اور انسانی رشتوں کی سوجھ بوجھ پر مشتمل ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد یہ بن گیا کہ کسی شخص کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ایسا فلسفہ ترتیب دے جو اس کا علم ان تمام لوگوں تک پہنچا سکے جو اس کے خواہ ہیں، جو اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس وقت تک وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کام کے لیے ایک نوجوان شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک
انفرادی کامیابی کی وجوہات پر تحقیق کر سکیں۔ جب میں اتفاقی طور پر کارنگی سے ملا، میں اس کی کامیاب زندگی کے بارے میں ایک میگزین کے لیے اس کا انٹرویو لینے گیا تھا۔ وہ تقریباً 250 افراد کا انٹرویو لے چکا تھا جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کی عادات و اطوار اور کردار کو بڑی گہری نگاہوں سے پرکھنے کا عادی تھا۔ مجھ سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھ میں وہ خوبیاں موجود ہو سکتی ہیں جن کا وہ ایک عرضے سے متلاشی تھا۔ اس نے میرا ٹیسٹ لینے کے لیے ایک آسان اور سیدھا سادہ طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی ان کامیابیوں کی داستان سنائی۔ پھر اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دنیا کو ایک ایسے فلسفے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے لوگ انفرادی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکیں، جس کی مدد سے ایک معمولی کارکن بھی جتنی چاہے اور جس شکل میں چاہے دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا رہا کہ اس قسم کا فلسفہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ جب وہ اپنی داستان ختم کر چکا تو وہ میرا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار تھا کہ آیا اسے وہ شخص مل گیا ہے یا نہیں جو اس کے نظریات کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا سکے۔ تم نئے فلسفے کے بارے میں میرا نظریہ جان چکے ہو، اس نے کہا۔ اب میں اس سلسلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب تمہیں ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اگر میں تمہیں انفرادی کامیابی کا دنیا کا پہلا فلسفہ ترتیب دینے کا موقع مہیا کروں اور تمہیں ان افراد سے متعارف کروا دوں جو اسے ترتیب دینے کے عمل میں تمہارے ساتھ تعاون کریں، تو کیا تم اس موقع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور کیا اگر یہ کام تمہیں سونپ دیا جائے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اپنا گلا صاف کیا، تھوڑا سا ہکلایا، لیکن پھر مختصر لیکن فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، ہاں، میں نہ صرف یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں بلکہ اس کام کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ ایک حتمی بات تھی اور یہی وہ واحد چیز تھی جس کی کارنگی کو تلاش تھی، یعنی مقصد کی قطعیت۔ بہت سالوں بعد مجھے پتا چلا کہ جب کارنگی نے یہ سوال پوچھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سٹاپ واچ تھی اور اس نے میرے جواب کے لیے صرف 8 سیکنڈ کا وقت دیا تھا۔ اگر جواب دینے میں اس سے زیادہ دیر کرتا تو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ میرا جواب 29 سیکنڈ میں مل گیا تھا۔ اس وقت کے بارے میں کارنگی نے یہ وجہ بیان کی تھی، اس نے کہا تھا، یہ میرا تجربہ ہے کہ جب کسی شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے تمام ضروری حقائق مہیا کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے کسی بھی کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کر سکے گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو فوری طور پر کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، ان میں عام طور پر دیگر حالات میں بھی مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، کارنگی نے کہا، اس فلسفے کو جو میں نے بیان کیا ہے کہ ترتیب دینے کے لیے کسی شخص میں جو 2 اہم خصوصیات موجود ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلی خاصیت تو تم میں موجود ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آیا دوسری خاصیت بھی تم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر تم اس فلسفے کو ترتیب دینے کا موقع ملے تو تم کیا بغیر کسی تنہا کے اپنی روزی خود پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے 20 سال کامیابی اور ناکامی کی وجوہات پر تحقیق کرنے کے لیے صرف کر سکتے ہو؟ یہ سوال میرے لیے ایک دھچکے کی مانند تھا، کیونکہ میں قدرتی طور پر یہ توقع کرتا تھا کہ کارنگی کی کثیر دولت میں سے مجھے اس کام کے لیے کچھ معاونت فراہم کی جائے گی، لیکن میں نے اس دھچکے پر فوری طور پر قابو پاتے ہوئے کارنگی سے سوال کیا، کیا اس قدر اہم ذمہ داری کے لیے وہ رقم مہیا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ رقم مہیا نہ کرنے کا سوال نہیں، مسٹر کارنگی نے جواب دیا، بلکہ یہ میری جاننے کی خواہش ہے کہ تم کسی صلے یا بدلے کی امید رکھے بغیر اس کام کو اہم خیال کرتے ہوئے اس کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کے لیے تیار ہو۔ پھر اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب لوگ صرف وہی ہوتے ہیں
جو ملنے والے معاوضے سے بڑھ کر محنت کرنے یا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ نقدی کی صورت میں معاونت خواہ افراد کی جائے یا افراد پہ مشتمل گروپس کی جائے، اکثر اوقات فائدے کی بجائے نقصان کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی باور کرایا کہ مجھے وہ موقع مہیا کیا گیا تھا جو تقریباً 250 سے زیادہ افراد کو، جن میں سے کچھ مجھ سے بھی زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھے، کو مہیا کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی، جو موقع میں تمہیں مہیا کرنے لگا ہوں، اگر تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اتنی زیادہ دولتیں سمیٹ لو گے کہ اس کے مقابلے میں میری مادی دولت بہت ہی حقیر نظر آنے لگے گی۔ اس موقع کو قبول کر لیا گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں مقصد کی قطعیت اور کسی مفید کام کی خاطر تھوڑی زیادہ محنت کرنے کا پہلا سبق مل چکا تھا۔ 20 سال بعد تقریباً اسی دن وہ فلسفہ جس کارنیگی نے اپنی دولتوں کا بہترین حصہ قرار دیا تھا مکمل ہو چکا تھا اور دنیا کے سامنے 8 جلدوں کے ایڈیشن کی صورت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، اس آدمی کا کیا بنا جس نے اپنی زندگی کے 20 سال اس پر صرف کر دیے تھے؟ اسے اس کی محنت کا صلہ ملا؟ اس سوال کا جواب دینا ناممکن ہے، کیونکہ مکمل فوائد جو حاصل ہوئے ان کا علم اس آدمی کو خود بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فوائد ایسی لچکدار نوعیت کے ہیں جو اس کی باقی ماندہ زندگی میں اس کی مدد جاری رکھیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے اطمینان کے لیے جو دولت کو صرف مادی اقدار میں تولتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کتاب سے جو کہ کسی کو اہم خیال کرتے ہوئے اس کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کا نتیجہ تھی، حاصل ہونے والا منافع $30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے پر جو حقیقی وقت صرف ہوا وہ محض 4 ماہ تھے۔ مقصد کی قطعیت اور چند قدم زیادہ چلنے کی عادت ایک ایسی قوت تشکیل دیتی ہے جو بڑے بڑے پرتخیل لوگوں کے تخیل کو بھی ڈگمگا دیتی ہے۔ اگرچہ یہ انفرادی کامیابی کے 17 اصولوں میں سے 2 اصول ہیں، یہ 2 اصول یہاں ایک واحد مقصد کے لیے یکجان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح اس فلسفے کے اصول زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور کس طرح اصولوں کا یہ مجموعہ ایک عظیم طاقت کو جنم دیتا ہے جو ان میں سے کسی ایک واحد اصول پر عمل کرتے ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی۔